اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. قالوا بلى یا رسول اللہ. قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمواظرة على العمل الصالح. صلوات پڑھیے سب مل کر کے. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی. حضور والا اس موضوع پر اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو ہم نے رمضان، شوال اور ذیقات کی آج اگر دیکھا جائے تو 19 تاریخ ہے، یعنی تقریباً 2.5 مہینے سے اوپر ہو گیا اسی موضوع پر ہمیں خطبہ دیتے ہوئے. لیکن موضوع ہے کہ اتنا وسیع ہے کہ اسے سمیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ سازندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانیت سے ہے، اور بندگی کا تعلق بندے سے ہے اور بندگی سے ہے. کیونکہ جب تک یہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گا تب تک انسان نہیں کہلا سکتا، اور جب تک اس کے اندر بندگی نہیں آئے گی تب تک بندہ نہیں کہلا سکتا. اس چیز کو ذرا سا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام جمعہ یا عالم کے سامنے جو سب سے بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب 2 متعوں دیکھ دیں سمجھ جائیں گے یہ میرے اوپر دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مخاطب، کبھی انسان کا حسن سلوک، مخاطبین، کبھی ان کے چہروں کی مسکانیں، کبھی ان کے کھلے ہوئے چہرے، کبھی ان کے مرجھائے ہوئے چہرے، یہ سب یعنی ایک مولوی کے نظروں کے سامنے ایسے اسکرین، ویسے ہی جیسے CCTV کیمرے کا مانیٹر ہر ایک اسکرین پر الگ الگ ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی سب کے چہرے مولوی کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں کسی بات کو، تو علیہ السلام چاہے وہ مولوی ہو یا ٹیچر ہو، استاد ہو یا معلم ہو، ٹیوٹر ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اس وقت رسپانس دیتا ہے جب سامنے بچہ پڑھنے والا پڑھتا ہے اور غور سے سننے والا سنتا ہے. لیکن اگر اسی کی جگہ پر آپ کسی سے بات کیجئے، وہ آپ کی طرف سے منہ موڑ لے، تو کیا آپ اپنی بات کو ادامہ دیں گے، کنٹینیو میں رکھیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کو ناگوار گزر رہا ہے. آپ اپنی بات کو منقطع کر دیں گے. صحیح ہے؟ لیکن اگر اسی کی جگہ پر آپ قرآن پڑھیے، اسی کی جگہ پر آپ تلاوت قرآن کریے، اسی کی جگہ پر میں آپ سے ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کہ جو اقوال مکتوبات یا خطبات جو آپ کے یکجا کیے ہیں سید رضی نے، اکٹھا کیے ہیں، آپ ذرا سا ان کے خطبوں کا ٹرانسلیشن پڑھ جائیے. یہ جو انواد ہوا ہے اس کو آپ ذرا سا پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ بتائیے یہ جو مولانا نے اس دور میں خطبہ دیا تھا کس پر گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے ذرا سا. میں ایک معصوم کی بات کر رہا ہوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. پڑھیے ذرا سا، نہ سمجھ میں آئے آپ آئیے ہم سے پوچھیے، ورنہ اگر آپ ذرا سا خطبات پڑھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. خطبے کا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا. خطبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جائے. اگر غلطیاں ہیں تو اس کو سدھارا جائے، اور اگر ہم سدھرے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے. بھائی فلسفہ جمعہ یہی چیزیں ہیں، احکام جمعہ میں یہی چیزیں ہیں، خطبات جمعہ کا فائدہ یہی چیزیں ہیں. اب جیسے بندگی کا تعلق بندے سے، اگر بندے کا آپ ترجمہ کیجئے تو عربی میں بندے کو غلام کہتے ہیں. ابھی ہم آپ سے کہیں صاحب آپ بندے ہیں یا غلام ہیں؟ بتائیے. اور اردو میں اس کے معنی کیا ہیں؟ غلام کے. اب اسی کو میں ذرا سا کنورٹ کر دیتا ہوں انگریزی میں. آپ سے کہا جائے غلام ہیں آپ پنک جائیں گے، آپ سے کہا جائے سرونٹ ہیں، بتائیے کیوں؟ بات تو وہی ہے نا. ہم چاہے غلام کہیں، چاہے نوکر کہیں، چاہے سرونٹ کہیں، ہے تو بات وہی. لیکن ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں صاحب ہم گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں، فخریہ کہتے ہیں، اور یہی کوئی کہتے ہیں یہ سرونٹ آ رہے ہیں ذرا سا ان سے مل لیجئے، تو آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں بھیا. ارے ڈاکٹر صاحب ذرا سا سر اٹھائیے آپ بھی تو بولیے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ایک معنی رکھتے ہیں میرے عزیز. کبھی بھی کسی بھی الفاظ کو ایک معنی میں نہیں استعمال کیا جا سکتا. یہ میں نے صرف ایک ادھارن دیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے، ایک ایگزامپل اور ایک مثال دیا ہے تاکہ آپ اس چیز کی طرف متوجہ رہیے. کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ ہم الفاظ کے استعمالات کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے ابھی کہا جائے آراستہ کرنا، یہ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی. سازندے کا مطلب ہوتا ہے آراستہ کرنا. اب اسی کو ہم کہتے ہیں صاحب چھٹائی کرنا. آپ کیا کہیں گے؟ دانت لگ گیا ہے نا الفاظ کے. آپ بتائیے چھٹائی کرنا، تراشنا کس معنی میں آتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک پتھر ہو، آپ یہاں سے لے کر کے نئے پل کی طرف ذرا سا جائیے، نئے پل پہ، وہاں پر آپ جب جائیں گے تو بہت سارے یہ جھوپڑیوں میں کچھ بیٹھے ہوئے پتھروں کو تراشتے رہتے ہیں. اب ان سے کہو بھیا کاہے اس پتھر کو تم کوٹ پیٹ رہے ہو، کیوں کوٹ پیٹ رہے ہو؟ تو کہیں گے تمہیں نہیں پتا یہ ہم کوٹ پیٹ نہیں رہے، یہ تراش رہے ہیں، اسے ہم بنا رہے ہیں، اسے ہم سوار رہے ہیں. ہم کہیں گے ایک پتھر کو چوٹ کتنی دے رہے ہو تم، اور کہہ رہے ہو سوار رہے. کہا بس یہی تو دیکھنا ہے کہ اگر یہ سور گیا تو کسی جگہ پر پوجنے کے لائق ہو جائے گا، اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر قدم رکھ کر کے چلنے کے لائق بن جائے گا. اب آپ ذرا سے بتائیے جب کسی چیز کو کسی کو سوارنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں چوٹ تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہے نا. میں نے ایک مثال دی اور نہ یقین ہو تو آپ چلے جائیے گا، دیکھ لیجئے گا. صحیح ہے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے بھی تو یہی کام کیا ہے کہ بھیا یہ کرنا یہ نہ کرنا، اس کو انجام دینا اس کو انجام نہ دینا. تو معلوم لیا اب ہم یہاں پر کہیں جو میرے مطلب کا ہے وہ میں لے لوں گا، جو میرے مطلب کا نہیں ہے وہ میں چھوڑ دوں گا.
جیسے بھی مولانا علمدار کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ مولانا علمدار سے ایک وظیفہ بتا دیں کہ صاحب یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، اب چاہے وہ جھوٹا بتائیں یا غلط بتائیں، لیکن یقین وہ 10 بار بلائیں صاحب آپ آئیے، اور ایک بار اگر تعویذ دینے کے لیے بنائے تو وقت سے پہلے ہم حاضر ہیں، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں مفاد ہے۔ علیہ السلام، کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں مفاد ہے، یعنی دین سے مفاد کی وابستگی دینداری کے خلوص کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی صاحب یہ کہتے صاحب ہم جتنا وقت یوگا کرنے کے لیے رہتے ہیں اتنا وقت نماز میں رہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہم یوگا کرنا ہے۔ نظریہ چینج ہو گیا۔ آپ بتائیے غلط کہہ رہا ہوں، بتائیے آپ۔ اور ایک کا نظریہ یہ ہو صاحب نہیں میں نماز پڑھتا ہوں، نمازی کا دوسرا نام یوگا ہے، بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ سمجھ کا فرق ہے، ورنہ حقیقت میں ایک انسان کی نیت بدل گئی۔ جیسے شراب، اگر آپ آ کر کے علم فقہ کی ایک اصولین کی بحث میں آپ آئیے، ایک صاحب گلاس میں پانی لیے ہیں اور پانی لینے کے بعد یہ نیت کرے میں شراب پی رہا ہوں، آپ بتائیے پی کیا رہے ہیں؟ پانی، نیت کیا ہے؟ ان کے اوپر کیا چلنا چاہیے؟ سزا مرتب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی نظریہ چینج ہو گیا نا، جبکہ حقیقت میں پی کیا رہا ہے؟ پانی۔ اب یہیں پر ایک بات کہہ دوں، ہمیں کسی امام کی ایک حدیث یاد آ رہی، صلوات پڑھیے تو سناؤں آپ کو۔ ہمارے امام کہتے سنیے گا، جیسے بہت سارے افراد ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صاحب جیسے مولانا علمدار نے تسبیح پڑھنے کو منع کر دیا، صاحب خطبہ دنیا نہ پڑھیے گا، کیونکہ خطبہ غور سے سنیے۔ اب جب یہ کام کر رہے ہیں تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں بدج اولا یہ منع، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک نتیجہ ایک نتیجے پر ڈیپینڈ ہے۔ اب اسی پر کچھ لوگ جیسے خطبے کے درمیان یا جیسے خطبہ ختم ہو گیا کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، 2 رکعت نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بتاؤ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کی ویڈیوگرافی کراتا ہوں، چلیے آئیے، جتنی دیر میں آپ 1 سے 1.5 منٹ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ذرا سا آپ آواز کر کے صبح کی نماز پڑھیے، قاعدے سے 1.5 منٹ پڑھ لیجیے جانو۔ یہ کون سی نماز؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یعنی ہم صرف نماز کے نام پر ایک فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں۔ اب امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اگر تم نے ایک لقمہ حرام کو ترک کیا، سمجھیے گا، ایک لقمہ حرام کو ترک کیا تو 2000 رکعت نافلہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ یعنی ایک لقمہ حرام کو اگر ہم نے ترک کر دیا تو 2000 رکعت نافلہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے۔ اب آپ ذرا سا یہ بتا دیجئے کہ جب ہم شادی بیاہ میں یا ادھر ادھر یا وہاں گئے تو کیا اپنی زبان پر قابو رکھ پائے؟ فیصلہ آپ کا، میرا نہیں ہے۔ میرا کام ہدایت دینا ہے، کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ بھی اللہ کے یہاں بری ذمہ، میں بھی اللہ کے یہاں بری ذمہ۔ اب جو ہوگا وہ اللہ پوچھے گا، سوال کر لے گا، چاہے مجھ سے کر لے چاہے سوال آپ سے کر لے۔ بھائی دونوں کیٹیگری میں تو آئیں گے۔ ہم کہیں گے صاحب ہم تبلیغ دین کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے صاحب یہ ہم پہ چپکا رہے تھے، فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ ایک بات پڑھیے سب پھر گیا۔ ذرا سا دیکھیے، میں اس نظریے سے وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں میرے عزیزو نہ لائیے، کیونکہ تبلیغ دین کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ترین ذمہ داری ہے تبلیغ دین کرنا، اور سب سے آسان کام ہے ذاکری کرنا غیر ذمہ دار ہو کر کے، کہ بس ہم نے رٹ لیا، جو آیا پڑھ دیا، لوگوں نے واہ واہ کر لیا، لفافہ لیا، چل دیے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی سوال کرنے والا۔
لیکن اگر ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ سوچئے کل اللہ اسی ممبر کے بارے میں اگر ہم سے سوال کر لے، یہ بتا دو تم نے خطبہ تو پڑھا تھا الحمد ہاتھ سے پڑھا تھا، ہوت سے یا ہائے ہتی سے پڑھا تھا؟ اب آپ کیا کہیے گا؟ صاحب وہ تو میں ہندی سے پڑھ رہا تھا، اس میں ہندی میں نہ ہائے ہوت ہے نہ ہائے ہتی ہے۔ فرشتے کیا کریں گے؟ آپ بتائیے، فرشتے کیا کریں گے؟ کہیں گے دین کی باتیں باریکیاں تک تو نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی اور آ کر کے اس مقام پر بیٹھنا پسند کیا جہاں پر لوگ علم کے مقام پانے کے بعد زحمت کرنے کے بعد تب بیٹھتے ہیں، تو نے سوچا بس ہم نے رٹ لیا اور بیٹھ گئے۔ یہ بھی بیٹھ جانا ایک قسم کا غصب ہے، سمجھیے گا، یہ بھی بیٹھ جانا ایک قسم کا غصب ہے، کیونکہ اگر جہاں پر ایک عالم دین موجود ہو، ہم اس سے کہتے صاحب ہم تو ان سے نہیں مجلس نہیں پڑھاتے، نہ پڑھو، ہم ان سے نکاح نہیں پڑھاتے، نہ پڑھو، ہم ان سے اپنے گھر میں نظر نیاز نہیں کرواتے، نہ کرو، ہم انہیں دعوت میں نہیں پوچھتے، نہ پوچھو۔ لیکن اگر کبھی اللہ نے پلٹ کر کے تجھ سے پوچھا کہ ایک عالم دین تیرے علاقے میں تھا، اس کا حق تو نے ضائع کیا یا ضائع نہیں کیا، تو وہاں پر بھی اکڑ کر کے جواب دے دینا کہ میں تو ان کو مانتا ہی نہیں تھا۔ ہے کسی میں دم؟ آج تو بہت آسان ہے کہنا صاحب ہم اسے نکاح نہیں پڑھائیں گے، یہ تو کہنا بہت آسان ہے ہم اسے مجلس نہیں پڑھائیں گے، یہ تو کہنا بہت آسان ہے ہم انہیں اپنے پروگرام میں نہیں بلائیں گے۔ لیکن اگر خدا نے پوچھ لیا کیا ایک عالم دین کا حق یہی ہوتا ہے جو تو نے انجام دیا؟ ہے اللہ کی عدالت ہے، اللہ عادل ہے، اس کے یہاں جب عدالت پائی جائے گی، جواب ہے کسی کے پاس؟ ہے کوئی مائی کا لال جو کہتے میں جواب دے دوں گا؟ اللہ کے فیصلوں کے آگے کوئی ہے ٹک پائے گا؟ نہیں۔ لیکن کبھی ہم اس زاویے سے سوچتے ہی نہیں ہیں اور دشمن بنے بیٹھے ہیں، مخالف بنے بیٹھے ہیں۔ میرے بھیا نظریاتی اختلاف آپ رکھیے، نظریاتی اختلاف انسان کو ترقی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، لیکن وہ اختلافات جو آپ کو تنزلی کی طرف لے کر کے جائیں، قوم کے وقار کو بگاڑ دیں، قوم کے نوجوانوں کو بگاڑ دیں، قوم کی خدمات کو بگاڑ دیں، قوم کو لے جا کر کے پستی میں پہنچا دیں، وہ اختلافات کا جواب دو گے تم کل قیامت کے دن۔ اب سمجھ میں آتا ہے آراستہ کرنا، کسی کو سجانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو ہم لوگ تو مکتب پڑھاتے ہیں نا، جب اسے رٹانا پڑتا ہے بیٹا الف با تا سا جا، اس کے بعد جانا کہہ کے کہ یہ جیم ہا خا الی آخر، جب وہ 10 بار رٹتا ہے تب جا کے سمجھتا ہے الف کیسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا وقت بیت جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی نے پڑھایا کیا اتنے دن ہو گئے، بس ابھی پہلے ہی سبق میں اٹکا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے کتنی بار اس کو دہروایا ہوگا؟ اور جب بولنے لگتا ہے تو لے جا کر کے ہم دوسری جگہ، وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ابھی 2 سال سے 3 سال سے وہ اسی میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ نہیں پوچھے کہ الف سے لے کر کے یہاں تک پہچانوانے میں کتنا ٹائم گیا ہوگا مولوی کا، کبھی اس کا حساب دے پاؤ گے؟ سلوات ایک اور پڑھیے۔ غور کر رہے ہیں نا ذرا سا؟ نہ یقینوں کبھی آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، دیکھیے مکتب کے بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، کتنا پین لینا پڑتا ہے، درد سر، کوئی اچک رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کسی ڈانٹنا ہے، کسی ڈپٹنا ہے، کہ کوئی نقل لکھ کر کے نہیں آئے، کسی کے ہاتھ پکڑ کے رائٹنگ سے کرانی، کوئی یاد کر کے نہیں آئے، کوئی پوچھ کر کے نہیں آئے، اور ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اور یہی سوچ کر کے وہ کر دیتے ہیں۔ کبھی تم بھی پڑھانے کے لیے بیٹھو، اس کے بعد کو سمجھے تو اب پتہ چلا کہ جو پی جی کلاس، ایل کے جی، یو کے جی، اس کے بعد فرسٹ آتا ہے، ہم یہ اسکول کا بھول جاتے ہیں کہ وہاں کتنا ٹائم دیا۔ مکتب کا یاد رکھتے ہیں کہ اگر 1 مہینہ گیا تو قرآن کیوں نہیں شروع ہوا؟ غور کرتے ہیں، یہ تو ہماری مینٹالٹی ہے، جبکہ یہ بھول جاتا ہے کہ الف سے لے کر کے یا تک پڑھانے میں بچہ اگر ٹیلنٹڈ ہے، ماں باپ محنت کریں تو جلدی یاد کر لے گا، اور اگر اتفاقاً بچہ اگر کمزور ہے تو بہت مشکل سے یاد۔ اب اس کو سنوارنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟
بہت ٹائم لگے گا. اب یہیں پر ماں باپ آ کر کے کہیں صاحب یہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی ہے. کبھی تم نے سوچا کہ تم نے بآسانی اتنا سا جملہ کہہ دیا؟ وہ مولوی، وہ مدرس، وہ مدرسہ، وہ معلمہ جس نے اس کے اوپر اپنا ایک حصہ عمر کا دیا، ایک عمر گزاری، اگر گھنٹوں کے حساب سے تو کئی سال اس نے دیے ہوں گے، اور تم نے ایک لمحے میں لسانی کو ہلایا کر دیا وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی. کیا تم اگر اللہ کے یہاں یہ کل کہہ دے کہ پروردگارہ انصاف کرنا اس کے درمیان اور میرے درمیان، کھڑے ہو پاؤ گے؟ جب روک لیا جائے گا وقفو، ان کو روک دو، انہم مسئولون، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا. ہے کسی کے پاس؟ نہیں. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم نہ سنورنا چاہتے ہیں نہ سدھرنا چاہتے ہیں، ہم نہ کچھ بننا چاہتے ہیں نہ بنانا چاہتے ہیں. کبھی آپ دیکھیے جو انسان گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ماں باپ کو لے کر کے چلے، بھائی بہنوں کو لے کر کے چلے، عزیز و اقارب کو لے کر کے چلے، ایمانداری بتائیے سب سے زیادہ برائیاں کس کی ہوتی ہیں؟ اسی کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرما بردار ہے اسی لیے؟ نہیں، فرما برداری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. تو ہر ایک کی توقعات اس سے وابستہ ہے، اور جس کی توقع جہاں سے ٹوٹی ہے وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے. اور اسی کے برخلاف اس کا دوسرا بھائی ہو جو لاابالی ہو، جس سے گھر کے کاموں سے کوئی مطلب نہیں، وہ سب سے عیش میں سب اس سے ڈرتے بھی، ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، ہنستے بھی، بولتے بھی، اور یہ بیچارہ جو اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اس سے ہر کوئی منہ پھلائے رہتا ہے. کیا بات ہے! یہ میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذمہ دار ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں. اور اگر آپ دینی امور کے ذمہ دار بن گئے تو اللہ ماشاءاللہ. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ذمہ دار ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ. کل یہ قیامت کے دن اگر اللہ ان سے پوچھ لے گا صحیح بھیا بتاؤ تم نے قوموں کے لیے کچھ کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ کہیں گے صاحب میرے پاس فرصت ہی نہیں تھی، میں کرتا کیا کرتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ہم نے تو اپنے اسٹیٹس سے سامنے لگا دیا نو ٹائم، ختم بات. ایک وہ لگا دیا صاحب ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنی ویلیو ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اپنا کوئی وقار ہی نہیں ہے، کیونکہ وقار وہاں پر سنورتا ہے جہاں ہم قوم کو سنوارنے کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے نام کرتے ہیں. تب اللہ جو ہے ہمیں زندہ رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ تو نے میرے ذکر کو زندہ رکھا ہے، میں بھی تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جو ہم نہیں نبھا رہے ہیں، انجام ہی نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری صحت پہ اثر وسر پڑ ہی نہیں رہا ہے. تو بھیا جب اثر وسر نہیں پڑے گا تو آپ بتائیے ماہ زندگی سے فائدہ کب ملے گا؟ ماہ بندگی سے فائدہ کب ملے گا؟ آپ اپنے آپ کو سنواریں گے کب؟ آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے کب؟ اور جیسے کسی خطبے میں نے کہا تھا بالکل ویسے ہی جیسے 60 سال کے بعد انسان کہتا ہے اب میں بس اللہ اللہ کروں گا، لیکن اگر بوڑھوں میں خواہش پیدا ہو جائے کمانے کی تو اس کے اندر بتاؤ عبادت کرنے کا وقت کب ملے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک ہوس، ایک خواہش، وہ بھی دنیا کی خواہش اتنی زیادہ وہ ہے کہ ہم جس عمر میں ہم قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے تھا اس عمر میں بھی ہم کمانے کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ ایک زاویہ نگاہ ہے تاکہ آپ ایک چیز کو سمجھیے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے. اب اگر ہم اللہ کی عبادت میں وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو بتائیے ہمارا جینا کس کام کا، ہمارا کمانا کس کام کا؟ اگر ہم کمائے ہوئے پیسے سے خدمت نہیں کر پا رہے تو یہ کمایا ہوا پیسہ کس؟ کیوں؟ جو پیسہ ہمیں حلال کا ملا ہے اس کا حساب دینا ہے، جو حرام کا ہے تو اس پہ تو سزا ملنی ہے، وہاں حساب نہیں ہے، وہاں سزا ہے. تو جو حلال کا پیسہ دین کی راہ میں لگا دیا یہی باقی ہے.
یہی ذخیرہ ہے، یہی اکٹھا ہے، یہی تمہارے لیے کل کام آنے والا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر بھی قابض بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ پیسہ ہم دے دیں گے تو میری بزنس سے ترکم نہیں ہو جائے گا، اور اگر مر کر کے چلے گئے تو سارا لاس ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ بھائی کوئی اپنی حیات ابدی تو لے کر کے آیا نہیں ہے، آب حیات تو پی کر کے آیا نہیں ہے کہ صاحب اسے موت ہی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ جب موت آئے گی تو اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو تیار کرو قبل اس کے کہ موت کے اہانین پنجے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے وعدوں میں تو موت کی تمنا کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بیماری آئے نہ موت آئے گی نہیں، تو بھیا کہ ہم نے اچھے صحت مندوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر آج آپ سوشل میڈیا کھولیے تو جتنی نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے اتنی بوڑھوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت آنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس کے لیے کیا رہنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقط قال حسن عسکری علیہ السلام لیست العبادۃ کسب الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کسب التفکر فی امر اللہ، صلوات محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ اس عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، حقیقی بندگی کیا ہے۔ عنوان ذہن میں رکھیے گا تو ہماری گفتگو سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ عنوان بھلا دیں گے تو آپ کو گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک ایک ٹاپک ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا ہم پوری گفتگو کا لب و لباب سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ٹاپک ذہن میں ہے تو ساری گفتگو کا لب و لباب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئے گا۔ تو حقیقی بندگی کیا ہے؟ حضور والا، اگر آپ لغت اٹھائیے، ڈکشنری لغت اٹھائیے گا تو ایک ہے حقیقت، ایک ہے مجاز، ایک ہے حقیقی، ایک ہے مجازی۔ مجازی کا اگر ہم ایک لفظ اور استعمال کریں تو فرضی، یعنی جو ہم خیالی کر لیتے ہیں۔ اسی چیز کو جیسے ہم سمجھاتے ہیں، جیسے محبت اگر اللہ سے کر رہے ہیں تو یہ کہلائے گی حقیقی، اور اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر رہے ہیں یہ کہلائے گی مجازی۔ اب بتائیے، لفظ محبت تو ایک ہی ہے، مفہوم کیسے چینج ہو گیا؟ کیسے بدل گیا؟ لفظ بھی وہی ہے لیکن مفہوم کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ اب اسی چیز کو جیسے ہم کہیں، جو ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں عشق، عین شین قاف، عشق، اگر یہی ہم اللہ سے کر لیں کہا جائے گا حقیقی، اور اگر یہی ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کسی سے کر لیں کہا جائے گا مجازی۔ یعنی آج ہے کل ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ سے عشق ہو گیا ختم ہو جائے گا؟ نو، یعنی اس کے یہاں فنا نہیں ہے، اس کے یہاں بقا ہے۔ تو اس کا مطلب لفظ ایک ہی ہے، معنی دو رکھتے ہیں۔
اب سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی لفظوں کا استعمال ہمارے ذہنوں کے مفہوم پہ جا کر کے کبھی چپک جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم پر ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، دوسرے کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اشارہ کونی ماری ہوتا ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے بات کی عشق الہی کی، اور چپکایا انہوں نے کس پر؟ کسی دنیاوی عاشق کے اوپر، کہا دیکھا تمہیں دیکھ لیا ہوگا عشق کرتے ہوئے، تمہیں کہہ دیا۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے جیسے حقیقی بندگی صحیح ہے کیا ہے؟ اب اگر محبت اور عشق خدا تک پہنچا دے وہ ہے حقیقی، اور اگر یہی محبت کسی دوسرے تک پہنچا دے یہ ہے مجازی۔ اب اسی میں کوئی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، کیا ہم اپنے ماں باپ سے محبت نہ کریں؟ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، کیا ہم اپنی اولاد سے محبت نہ کریں؟ کسی کے ذہن میں یہ تصور آ جائے، کیا ہم اپنے بیوی بچوں سے پیار نہ کریں؟ تو اب آپ بتائیے، یہ جو 3 سوال آپ نے کیے ہیں، اس کا سوال اور جو مولانا علمدار نے عشق اور محبت جو اللہ کی طرف وہ کیا تھا، اس سے ربط ہے؟ ربط ہے؟ ارے ہاں بولیے میرے بھیا، کم سے کم کچھ تو بولیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھانا کچھ اور چاہ رہے تھے اور کچھ اور سمجھ گئے۔ کیونکہ انسان جب خطبے میں سو جاتا ہے نا، اور جاگتا کب ہے؟ جب چپک جاتی ہے۔ صلوات ایک پڑھیے۔ سمجھ ہے؟ تو یہاں پر یہ جو سوال ہم نے کیا ہے، اس سوال کا عشق حقیقی سے یا محبت حقیقی سے کیا تعلق؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خدا کی محبت یاد دلا رہے ہیں تو ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت کی نفی نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب اب آپ ان سے محبت نہ کیجئے، بس اللہ اللہ کیجئے، یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن پہنچایا کیا؟ کہا اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اللہ سے خالی محبت کر لیں گے تو ہم بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے، بھائی بہنوں سے، عزیز و اقارب سے محبت نہ کریں۔ بھیا ایسا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھ تو یہی رہے ہیں نا، ہم سمجھ یہی رہے ہیں۔ اور جب یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر اب ہم گھر جا کر پھر رو بیٹھیں گے کہ صاحب آج مولانا علمدار نے تو خطبہ ایسے ہی دیا ہے کہ صاحب صرف محبت اللہ سے کرنا، غیر اللہ سے نہ کرنا، بس آج سے محبت ختم، بس اتنا سمجھ لیں تم میری بیوی ہو میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے بچے ہو میں تمہارا باپ ہوں، تم میری بہن ہو میں تیرا بھائی ہوں، تم میری اولاد ہو میں تیرا سرپر ہوں، تو سب کہتے ہوئے بس میں ذمہ داری اٹھاؤں گا، لیکن حقیقی محبت میں اللہ سے کروں گا۔ حقیقی محبت میں کس سے کروں گا؟ اللہ سے۔ اب اللہ بھی پلٹا دے گا اسی کی طرف، کہے گا جس کو تو دیکھ رہا ہے اس سے تو محبت کر نہیں رہا ہے، مجھے تو دیکھا نہیں، مجھ سے کیا محبت کرے گا؟ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس کو تو دیکھ رہا ہے اس سے تو محبت کر ہی نہیں رہا ہے، تو نے مجھے تو دیکھا نہیں، تو مجھ سے محبت کیا کرے گا؟ تو اب پتا چلا کہ یہ جو مجازی محبت تھی یہ زینہ تھا حقیقی محبت تک پہنچنے کا، کہ جب ہم ماں باپ کے اوپر فدائی ہو سکتے ہیں تو اللہ کے نام پر جان دینے میں گریز نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات پر یہ سمجھا، صحیح ہے نا؟ یعنی
حقیقی بندگی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو، اور میں نے جو زبان استعمال کی وہ عامیانہ استعمال کی تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. ہر انسان اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے. اور جب اس چیز کو سمجھے گا تو بہرحال یعنی اگر وہ انہی محبتوں کے ذریعے اللہ کی طرف آ جائے تو پھر یہ بندے سے ولی بن جائے گا. پھر اس کا شمار بندے سے میں نہیں ہوگا، ولیوں میں ہوگا. اور ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ پھر یہاں کنفیوژن میں چلے گئے. یہاں پھر دو مفہوم آ گیا نا. ایک ولی وہ جسے ہم علی کہتے ہیں، مطلب نائب رسول کو ولی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم بندگی سے اٹھ کر کے ولایت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اب وہ ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی. اب ذرا سا آیت الکرسی پڑھیے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی کس کا ہے؟ اہل ایمان والوں کا. اب آپ بتائیے دعویٰ سب کا ہے ہم اہل ایمان والے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ دعویٰ سب کا ہے. جیسے پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے خطبے میں کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف مسلمان ہونا یا مومن ہونا شرط ہو. کیونکہ اگر ایک انسان نے وہ سارے کام نہیں انجام دیے ہیں جو انحرافی ہوں، ولو وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، تو اللہ کیا کرے؟ جنت میں نہیں لے جائے گا. قرآن کی آیتیں پڑھیے گا پھر سمجھ میں آئے گا. اب ذرا سا آپ اندازہ کیجئے کہ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی کس کا ہے؟ اہل ایمان والوں کا. اور اللہ کہتا کیا ہے اہل ایمان والوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہاں پڑھیے ذرا سا آیت الکرسی. کسے یاد ہے؟ ہاں پڑھیے. احسن. یعنی اللہ اہل ایمان والوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور لاتا ہے نور کی طرف. یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف. اندھیرے سے روشنی کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے. کس کو؟ اہل ایمان والوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف. اندھیرا کیا ہے؟ ظلمات کیا ہے؟ ظلمت کیا ہے؟ تاریکی کیا ہے؟ اب میں ذرا سا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیے. ظلمت پردہ، ظلمت تاریکی، ظلمت جہالت، ظلمت پس پردہ ہونا، ظلمت گمراہی ہونا، ظلمت یعنی ضلالت، ظلمت یعنی پستی، ظلمت یعنی فرومائیگی، ظلمت یعنی انحرافی. سمجھیں؟ ظلمت یعنی حق سے منہ موڑ لینا، ظلمت یعنی منہ پھیر لینا. کئی معنی ہو گئے؟ کئی معنی ہم لوگ سمجھتے تھے؟ ایک ہی تو معنی سمجھتے تھے. ظلمت یعنی اندھیرا، ظلمت یعنی تاریکی. یہی تو اللہ جس کا ولی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اب یہ جو ہدایت ہمیں ملتی ہے یہ ہم اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں یا روشنی سے اندھیرے کی طرف جاتے ہیں؟ ذرا سا سمجھیے گا. میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. مفہوم اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے آ کر کے پوچھ لیجیے گا. نہ سمجھ میں آئے تو سوال مجھ سے کیجیے گا. کسی اپنے اگل بگل والوں سے نہ سوال کیجیے مولانا نے کہا کیا. ڈائریکٹ مولانا سے پوچھئے گا کہ آپ بتا رہے تھے سمجھ نہیں آیا. اور اگر مجھ سے نہ پوچھیے تو کم سے کم یہ خطبات نیٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ سن کر کے پھر سمجھیے گا. پھر بھی نہ سمجھ آئے پھر سوال کیجیے گا. اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے میسج کریے، میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا. میں پہنچ جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟
کے دیکھیے کہ اگر ہم مسجد چھوٹے ہیں تو روشنی سے اندھیرے میں گئے، مدرسہ چھوٹے تو اندھیرے سے روشنی میں گئے اور روشنی سے اندھیرے میں گئے. اگر ہم دینداری سے بے دینی کی طرف گئے تو کدھر گئے؟ اندھیرے سے روشنی گئی اور کیوں؟ آیت الکرسی کیا کرتی ہے؟ پڑھیے ذرا سا اور آگے. والذین اولیاءہم الطاغوت، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ولی جو ہیں طاغوت ہیں. یہ طاغوت کیا ہوتا ہے بھیا؟ طاغوت کہ آپ بھی پڑھا لیجئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب ذرا سا اب آپ پلٹیے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں بت کو، طاغوت کہتے ہیں سرکش کو، طاغوت کہتے ہیں بے دین کو، طاغوت کہتے ہیں بے حیا کو، طاغوت کہتے ہیں بدبخت کو، طاغوت کہتے ہیں یعنی دین سے منہ موڑ لینے والے کو. اب قرآن کی آیت پڑھیے، میں دلیل بھی دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے تاہا الی آخر، اور بھی بیچ میں آیتیں ہیں. آگے چل کر کے اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا اذھبا فرعون انہ طغی. تم دونوں کون؟ موسیٰ اور ہارون. موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. انہ طغی، وہ کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے. اب جا کر کے تم اسے سمجھاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی قرآن جو ہے اب یہیں پر ایک لفظ آتا ہے باغی، ایک ہوتا ہے طاغی. باغی بغاوت کرنے والا، طاغی طغیان کرنے والا، یعنی ایک فتنہ فساد پیدا کرنے والا. یعنی ہم تو گمراہ تھے اور لوگوں کو اور بھی گمراہ کر دیں گے، اسے بھی طاغی کہا گیا. جیسے فرعون، تم ہمیں خدا مانو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تم مجھے خدا مانو ورنہ ہم تمہارا رزق بند کر دیں گے، تو مجھے یہ کرو. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. چونکہ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ، چونکہ خطبے کا وقت ہو گیا ہے ورنہ میں جاؤں تو بہت دور تک بہت. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی جگہ پر ہوگی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اور یہاں پر بالغان کا کلاس چل رہا ہے ڈیلی. جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ جو آ سکتے ہیں، جو نہیں آ سکتے وہ آن لائن، لیکن کوشش کیجیے آئیے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر ہم نے سوال کر لیا کہ جب علم پھیلایا جا رہا تھا تم کہاں تھے، تمہاری حصے داری کہاں پر تھی، اللہ کے یہاں جواب دے تم ہوگے مولانا علمدار نہیں ہوں گے. صلوات پڑھیے سب مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل المؤمنین علیہ طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی مصطفی وعلی حسین شہید بکربلا وعلی حسین محمد بن علی وعلی محمد محسن جعفر وعلی موسی محمد بن علی وعلی محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی مولانا صاحب الزمان ما یاثر البدع والطغیان وحاد میں امن الشرک والنفاق
शफाफ। परवरदिगार हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगार हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उस कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगार हमारे इमाम को ज़हूर मुताबिक फरमा और हम सबको उनकी आवान अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।